بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سنا ہے حکومت 21 کی بجائے 25 مارچ کو اجلاس بلوا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل شاہین صاحب کو آرمی چیف بنانے کی افواہیں کون پھیلا رہا ہے۔ تیسرا بات کریں گے PTI کی خاتون MNA کنول شوذب صاحبہ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ صاحب کو فرعون کہہ دیا۔ میرے خیال سے سب سے پہلے اسی خبر پہ آ جاتے ہیں، آپ کو کنول شوذب صاحبہ کا ایک کلپ سنواتے ہیں۔ آپ سارے جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑی ہمت سے جا کے اور وہ اس فرعون کے سامنے بول کے آئی ہیں، وہ یہ ساتھ میرے کھڑے تھے تو میں بول کے آئی ہوں، مجھے پتا تھا کہ اگر کوئی لیفٹ رائٹ کام ہو تو یہ سنبھال لیں گے اس فرعون کو، پھر جہاں لیگل ایشو آئے گا نا وہاں اس کو پھنسا لیں گے۔ تو ان کا نام جو ہے نا بہت سارے حلقوں میں ٹیرر کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور یہ اظہر بھائی کی جو ہے نا کلیم ٹو وہ فیم ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بارے میں، آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یاد ہوگا کہ طلال چودھری صاحب نے ایک اس طرح کی بات کی تھی، اور وہ جلسے میں یہ بیسیکلی اپنی ٹویٹر سپیس میں بات کر رہی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سپیس میں اظہر صدیق صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں نیب کے نئے وکیل صاحب ہیں، یوٹیوبر صاحب، وہ بھی موجود ہیں اس سپیس میں، اور یہ اظہر صدیق صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اور جسٹس عطر من اللہ صاحب کو فرعون کہہ رہی ہیں، اور 2 دفعہ فرعون کہا ہے۔ طلال چودھری صاحب نے معاف کیجیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا، کسی کا نام نہیں لیا تھا بلکہ ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ یہ بت بیٹھے ہیں، اور یہ جو اپنا انہوں نے ججز کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ جو کورٹس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بت بیٹھے ہیں ان کے بقول، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے PCO کا حلف لیا ہے، اور جنہوں نے PCO کا حلف لیا ہے ان کو نکالیں ان بتوں کو۔ اس پر ان کو بلا کے ان کو جناب سزا دی گئی، وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، اور ان کو جناب سزا دی گئی اور ان کو نااہل قرار دیا گیا، ان کو جو اس طریقے سے توہین عدالت کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کو یہ فرعون کہہ رہی ہیں، اور یہ وہ صاحبہ ہیں جنہوں نے چند روز پہلے آپ کو یاد ہوگا بطول راجپوت صاحبہ کو انہوں نے حبس بجا میں رکھا، انہوں نے ان کو جو ہے نا اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا، اور پھر ستم بلائے ستم یہ کہ بطول راجپوت کو انہوں نے فائر کر دیا ان کے سچ ٹی وی نے۔ یہ تو مصیبت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے سچ ٹی وی کو پہلے آف ایئر کیا، اور پھر اس کے بعد جناب ان کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے نتیجے میں بطول راجپوت جب اپنا ادارہ ہی جرنلسٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو پھر باقی کون کھڑا ہوگا، یا باقی کون اس طریقے سے جب اپنے ادارے ہی اس طریقے سے لیٹ جائیں گے۔ یہ کنول شوذب صاحب، ان میں کیا کمالات ہیں کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فرعون کہہ رہی ہیں۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ذرا پتہ چلے گا کہ جناب کہ اب جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں یہ ان پر ایک قسم کا فرض ہے، اور ان کے اپنا جوڈیشری کا ایک وقار بحال کرنے کا، اور وہ بہت ہی وہ اپنا پروفیشنل جج ہیں، تو ان کا وہ ذرا بلائیں ان کو، اور ان کو ذرا پتہ کریں اگر وہی فارمولہ لگتا ہے جو طلال چودھری صاحب پہ بھی لگا تو پھر ان پہ کیوں نہیں لگتا، اور یہ کیوں نہیں نااہل ہو سکتی۔ کیا یہ خاتون کارڈ کھیلتے ہوئے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح کی جو بھی حدیں پھلانگ جائیں، آپ خاتون کارڈ کھیلتے ہوئے آپ کی مرضی آئے کہ آپ جو منہ سے کہہ دیں، آپ جو کسی کو اغوا کر لیں، کسی کو حبس بے جا میں رکھ لیں، کسی کو کیا کریں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے زور پر، اور آپ ادھر ادھر کھڑے تھے اور میں فرعون کے سامنے یوں کر کے کھڑی ہوں، اور ادھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ادھر تو یہ رونے لگ گئی تھی، ہائی کورٹ میں تو جا کے یہ رو آئی ہیں، اور پھر بعد میں یہ ٹویٹر سپیس میں کہہ رہی ہیں کہ میں تو فرعون کے سامنے یوں کھڑی، اور میں تو یہ سنبھال لیں گے آپ۔ اور اظہر صدیق صاحب کس منہ سے
پھر اسی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے کہ جب وہ کمل شوزف کی اس طریقے سے وہ سپیس میں بیٹھے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کو شٹ اپ کال دیتے, اور ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں, کن کو آپ فرعون کہہ رہی ہیں, کس طریقے سے. لیکن وہ اسی سپیس میں موجود تھے اور باقی بھی لوگ. میں تو حیران ہوں کہ یہ ان کو فرعون کہہ گئے. وہ جناب غلام سرور خان نے آپ نے خود بھی سنایا تھا ان کا کہ میں تو خود کچھ دھماکہ کر دوں گا. آج شیخ رشید نے کیا کہہ دیا, وہ غالباً آپ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اب اس حوالے سے وہ پھر جو ہے نا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی کسی کو کیا, فواد چودھری کیا کہہ رہا ہے, کوئی خود کچھ دھماکہ کر رہا ہے, کوئی وزیر اعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی لانتیں بھیج رہا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں. اور وہ جو شہباز گل ہیں مالشیا پالشیا, انہوں نے تو وہ بات کر دی کہ ہم تو اس کو سنوا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, ہم تو اس کو شرم کے مارے جو ہے نا ڈوب جائیں, یہاں پر ڈوب جاؤ شرم کے مارے. اور عالیہ حمزہ نے کیا باتیں کی, اور کس طریقے سے وہ جو لوگ ہیں جو منحرف ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا پروسٹیٹیوٹس تک کہہ دیا, یا پتہ نہیں کیا. یہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں, یہ کس تباہی کی جانب جو ہے نا پی ٹی آئی لے کے جا رہی ہے پوری قوم کو. اور قومی یوتھ تو آلریڈی بھی گڑے میں گر چکی ہے. یہ کس اخلاقی پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ تو ننگی گالیوں پہ آ گئے ہیں. اور یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, نیشنل ٹی وی ہو یا ٹویٹر ہو, سوشل میڈیا کا کوئی اور پلیٹ فارم ہو, تو وہ تو چلی جاتی ہے نا. اب نیشنل ٹی وی سے کم آج کل لوگ یوٹیوب نہیں استعمال کر رہے. یوٹیوب اس سے زیادہ, کہیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اس تعداد سے کہیں زیادہ استعمال کر. نیشنل ٹی وی پہ تو ایٹ اے ٹائم ایک ٹی وی کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں, ہزاروں میں ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن یوٹیوب کو اسی ایک جب ویڈیو آتی ہے تو اس کو لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں آپ اس کا وہ کریں تو سوشل میڈیا پہ ہو یا اب یہ ٹویٹر کی سپیس میں جی وہ یہ کہہ رہی ہیں, تو یہ کوئی حد بھی ہے, کوئی کہیں ہم رکیں گے بھی صحیح, یا کیا کریں گے کہ کون سی ہم نے کہاں جانا ہے, اور یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. شرم کا مقام ہے ان بے شرموں کے لیے, ان کو شرم کرنی چاہیے. آ جاتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف. لیفٹیننٹ جنرل شاہین صاحب کے بارے میں یہ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا, یہ کون خبریں پھیلا رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو عامر لیاقت صاحب کا ایک کلپ سنوا دیتی ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام آپ اور مت کیجیے اگر کرنے جا رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل شاہین صاحب کو آپ آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ایسا جاتے جاتے کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سب سے خطرناک آواز جو اس کے خلاف اٹھے گی وہ عامر لیاقت حسین کی ہوگی. جنرل باجوہ, جنرل قمر باجوہ اور پورا انسٹیٹیوشن, آرمی کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ پورا انسٹیٹیوشن, پورا ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور جنرل قمر باجوہ کی جو خدمات ہیں بلوچستان ریجمنٹ سے لے کر آرمی چیف ہونے تک, ہم اسے کسی صورت میں بھلا نہیں سکتے. تو اب پوری قوم سراپا احتجاج بن جائے گی, کیونکہ اسمبلی نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کو کوئی آپ غیر جمہوری انداز میں سمجھیے گا کہ میں آرمی چیف کی بات کروں. ہم نے ووٹ دیا ان کو بھائی, ہم نے ان کو ووٹ دیا. آپ کو دیے تھے ہم نے 176 اور ان کو دیے تھے ہم نے 342. تو ووٹ کو عزت دو, اور زیادہ کیا عزت دیں گے. ہاں, یہ بڑی ایک اچھا, میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں, خیر عامر لیاقت صاحب نے یہ بڑی دلچسپ بات کر دی ہے, پہلے میں اسی پہ کہہ دوں, اور واقعی یہ ٹھیک بات ہے کہ اب آپ اس کو آپ شومی قسمت کہہ لیں, اب آپ اس کو آپ وقت کا ستم کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اب ہر بندہ اپنے حساب سے ہوگا. یہ بات ان کی بالکل بجا ہے کہ پرائم منسٹر کو ملے 176 اور آرمی چیف کی وہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا ان کو ملے 342, یعنی سب کے سب نے مل کے دیا تھا ووٹ. اچھا, یہ بات ان کی بالکل بڑی بجا ہے, بہت زبردست بات کی ہے عامر لیاقت صاحب نے, اور یہ بالکل بات ٹھیک کی ہے. اب بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ خبریں اور یہ شوشے کہاں سے چھڑوائے جا رہے ہیں, لیکن جہاں سے بھی چھڑوائے جا رہے ہیں یا جہاں سے بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ پھیلائی پی ٹی آئی کے سرکل سے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ خان صاحب کے قریبی ساتھی ایک, اور وہی جو مالشیا پالشیا صحافی ہیں نا, اور جو کچھ مالشیا پالشیا چینلز کے مالکان اور مالشیا پالشیا چینلز میں بیٹھے ہوئے لوگ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ پکی خبریں ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی اس طرح کا کسی قسم کا بھی کوئی مسہیپ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا ایڈونچرزم ہوتا ہے نا, تو میرا خیال ہے جن کی گرفتاریاں ہونی ہیں پھر ان مالشیا پالشیا کی بھی ساتھی ہوں گی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جہاں تک پتہ کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر منگلا ہیں یہ 1 کور کے, ٹھیک ہے نا, کور کمانڈر منگلا.
یہ بہت ہی ایک پروفیشنل جنرل ہیں، بہت اچھے، سنا ہے کہ بہت اچھی ریپیوٹ کے ہیں، اور غالباً ان کا کرک سے تعلق ہے، اور اسی طریقے سے اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کو بھی پتہ ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی افواہیں اور شوشے پھیلائے جا رہے ہیں، یا ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا جیسے ڈراوا دیا جا رہا ہے یا کسی کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ کو ڈرا رہے ہیں یا کیا بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں، پھر آپ کر کے دیکھ لیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، آپ کا پراگٹیو ہے۔ وقت سے پہلے ان کا اعلان نئے آرمی چیف کا، پہلے کوئی روایت ایسی ہے؟ پہلے کوئی روایت ایسی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کو ایک ہفتہ پہلے یا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے 2 ہفتے، ابھی تو کہاں نومبر اور کہاں مارچ، یہ جو اس طریقے سے جو 7-8 مہینے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور آرمی کی روایت کے اگینسٹ۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو میں یہ بتا دوں، ہمارے اپنے ویورز کو بھی، کہ وہ تو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، غالباً ستمبر میں ہو رہے ہیں یا کب ہو رہے ہیں، تو کیا ان کی ایکسٹینشن بھی کروائی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو، اور اگر ان کی ایکسٹینشن کروائی جا رہی ہے تو یہ پہلا ہی موقع ہوگا کہ جہاں پہ آپ ایک کور کمانڈر کی یا لیفٹیننٹ جنرل کو ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ تھا نا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینڈ کیا، یا مثال کے طور پہ وہ ان کو ایکسٹینڈ کیا اپنا جنرل ندیم رضا صاحب کو، تو بھئی وہ اس کے بعد تو اس میں تو نہیں سنا ہم نے کہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کو یا کور کمانڈر کو۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو، اس کی بیسک سمری جو ہوتی ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس سے، ڈیفنس منسٹر کی اپروول سے اور GHQ کی اپروول سے آتی ہوتی ہے، وہ کیسے، اور پھر آرمی چیف کی بھی جو سمری وہ بھی اسی طریقے سے آتی ہوتی ہے۔ اور اتنا عرصہ پہلے اگر وہ جو ہے نا یہ روایت کے اگینسٹ، کچھ ہوتے ہیں آئین قانون اور کچھ روایات اور کچھ ہوتی ہیں زمینی حقائق، تو جو زمینی حقائق ہوتی ہیں نا آپ کو پتہ ہے وہ پھر بیک فائر بھی کر جاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی تو لگایا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو ہٹا کے، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے، اور پھر نواز شریف صاحب تو کتنا عرصہ، پھر 17 مہینے غالباً اٹک قلعے میں بھی رہ گئے تھے۔ خان صاحب کے بارے میں تو یہ شہرت ہے، یہ تو 9 سے 10واں دن بھی نہیں رہتے، تو کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا۔ تو پھر اگر یہ ساری چیزیں بھی تو ذہن میں ہوں گی نا، ڈیفینیٹلی ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ بڑی، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا موجودہ آرمی چیف انفیکٹو ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے انفیکٹو۔ وہ میں آپ کو بتا دوں، انفیکٹو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر 1 ہفتہ پہلے ہو نا، انفیکٹو وہ اس وقت بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک انسانی فطرت ہے کہ نئے کی طرف چلو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک بات ہوتی ہے نا، نئے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، یا اسے، لیکن وہ نئے کی طرف کو 1 ہفتہ پہلے نا، اب 7-8 مہینے پہلے آپ کسی کو ڈکلیئر کر دیں تو وہ کیا، میں نے پتہ کیا ہے کنسرنڈ کوارٹر سے، میں نے پتہ کیا ہے آرمی کے ریٹائرڈ جرنیلوں سے، میں نے پتہ کیا آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر سے کہ روایات کیا ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نقوی صاحب 1 سیکنڈ پہ بھی پہلے تک، جب تک ان کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہوتی ہے نا، چیف کے ہاتھ میں، وہ اتنا ہی ایفیکٹو رہتا ہے۔ ساری کی ساری ایڈمنسٹریٹو پاورز چیف کے پاس رہتی ہیں، ساری کی ساری جو ایڈمنسٹریٹو اور انتظامی اختیارات ہیں وہ چیف کے پاس رہتے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز اسی طرح سے۔ اگر یہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کو بنا دیتے ہیں، کور کمانڈر کو بنا دیتے ہیں، وہ اسی طرح سے کور کمانڈر رہیں گے، وہ اسی طرح سے آرمی چیف کے انڈر رہیں گے، وہ اسی طریقے سے آرمی چیف ان کو کہیں سے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ ایوری تھنگ ایلس وہی رہے گا۔ میں نے ساتھ یہ بھی کوشچن کیا کہ جی اگر اگلا خان صاحب ہٹ جاتے ہیں اور اگلا کوئی آ جاتا ہے پرائم منسٹر، تو پھر وہ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ریورس کر سکتا ہے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ یہ بچگانہ سی ہو جائے گی نا، یہ کیا آپ نے یہ جو ہے نا ایک وہ کیا ہو۔ اچھا پھر یہ عامر لیاقت صاحب کے کلپ پہ آ جائیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب عامر صاحب نے اپنی طرح سے کہا ہے یا ان کو کہیں سے اشارہ ملا ہے مبینہ طور پہ، یا کیا وہ صورتحال ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک آواز میری ہوگی، تو میرا خیال ہے اس طریقے سے بھی ہم جو ہے نا، میں PTI کو بھی کہوں گا، اور پرائم منسٹر صاحب، خیر وہ سیکھتے تو نہیں ہیں، اپنی ہی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن کے اندر خام خواہ کی جو ہے نا حرکتیں کرنا، اور انسٹیٹیوشن کو، ایک ادارے کو جو ہے نا مطلب اس طریقے سے آپ متنازع کرنا، اور کسی کا نام لے کے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے شاہین صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل شاہین صاحب کو پتہ ہی نہ ہو، شاہین مظہر محمود صاحب ان کا نام ہے، تو وہ کور کمانڈر ان کو پتہ ہی کوئی نہ ہو شاید،
ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اس طریقے سے انہوں نے شوشے چھڑوائے. جب کہہ چکا ہے کہ ہم سیاست میں ہماری کوئی مداخلت نہیں, بار بار ان کا نام کیوں؟ ایگزیکٹلی بار بار ان کا نام لانا, بار بار ان کو گھسیٹنا, بار بار اس طریقے سے وہ کرنا. اور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, معاف کیجیے گا, عمران خان صاحب جو ان کے قریبی حلقے ہمیں بتا رہے ہیں نا, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر بالکل یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں, اور وہ بالکل نجی محفلوں میں بھی, اور صورتحال یہاں تک ہے کہ ہم ویڈیو بھی کر چکے ہیں, خود فیصل کریم کنڈی صاحب یہ میڈیا پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے ان کی ایک اس طرح کی کال جو ہے نا ریکارڈ کر کے خان صاحب کی وہ بڑے گھر بھیجوائی, جس میں وہ ان کو گالیاں دے رہے تھے. یہ بھی یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں. اب جو صورتحال ہے, جو خان صاحب کے قریبی حلقے ہیں, انہوں نے بالکل وہ نجی محفلوں میں ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار خان کو پتہ ہے کہ میرے خلاف یہ کون کر رہا ہے, اور خان یہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف یہ آرمی چیف کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لگی لپٹی رکھے بغیر. وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ ان کی حمایت نہ کریں, یہ تو بنتی ہے نا, وہ تو کہنا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ ان کی مخالفت نہ کریں, یہ تو ہم بھی کہیں گے. لیکن خان صاحب پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں, جلسے میں کہہ گئے ہیں کہ بھائی آپ امر بالمعروف کا ساتھ دیں, آپ نیکی کا ساتھ دیں. اور انہوں نے خود سے اپنے آپ کو نیکی ڈکلیئر کر دیا. ماشاءاللہ, انہوں نے خود سے اپنے آپ کو حق اور اپوزیشن کو باطل ڈکلیئر کر دیا. یہ وہ جیسے مذہب کارڈ نہیں کھیلتے, وہ جناب سارے وزراء اور سارا ایک مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے وہ ساری کچھ چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل نہیں. کہتے ہیں نہیں آپ نے نیوٹرل نہیں ہونا, آپ گھسیٹ کے ادھر آؤ. ٹھیک ہو گیا نا. اب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہر صورت میں آپ ہماری ساتھ پہ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, چونکہ وہ باطل ہیں اور ہم حق ہیں. یہ یہاں تک یہ بوکھلاٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ غصہ نہیں, یہ بوکھلاٹ ہے. بالکل پتہ چل چکا ہے کہ اب ہمارا بچنا, ہمارا ٹھہرنا مشکل نہیں, ناممکن ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ بوکھلاٹ میں بالکل گالیاں دینے پہ آ گئے ہیں سارے. یہ بڑی عجیب و غریب سی جو نئے آرمی چیف کا شوشہ ہے, اس سے عمران خان کو عدم اعتماد میں کیا کوئی فائدہ دکھ رہا ہے, کوئی نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. صرف وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اگر کوئی آپ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہو تو آپ کو بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا جی, اور لو جی میں نے نئے آرمی چیف کو ڈکلیئر کر دیا. اور اس سے اچھا پھر اس میں نا عامر لیاقت صاحب نے تو خیر ابھی ویڈیو پیغام ایک جاری کیا ہے, اس سے پہلے سارے یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں. اور دیکھیں جی خان صاحب نے ایسا پتہ مارنا ہے, ایسا ویسا. اب اگر یہ تو ہے نا ڈکلیئر کر دیں, اچھا کر دیں بالفرض, وہاں سے کوئی ریئیکشن بھی نہیں آتا, یا اگر آتا بھی ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ریئیکشن آئے گا. لیکن اگر ڈکلیئر کرنے کے ساتھ جو ہم ایک اور خطرناک بات سن رہے ہیں کہ اگر ڈکلیئر کرنے کے ساتھ کسی کو, ایک بندے نے مجھے کہا, اور ایک ریٹائرڈ آرمی آفیشل تھے, انہوں نے کہا کہ ان کے یہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل شاہین صاحب, اور اگر انہوں نے ان کو ایکسٹینڈ کیا تو یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیسے کریں. وہ تو ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ باجوہ صاحب نومبر میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جنرل شاہین صاحب ستمبر میں, تو پھر 2 مہینے کا گیپ کیسے فل کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک اور حرکت کی کہ باجوہ صاحب کو کہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں نجی محفلوں میں, اور یہ مطلب وہ کرنے کی جرت ہو نہ ہو, ایک شوشہ چھڑوا رہے ہیں کہ جی ان کو ہم ٹرمینیٹ کریں گے, جو ان کو ہم جو ہے نا ہمارا آئینی حق ہے اور یہ ہے وہ ہے. اگر یہ کیا تو پھر تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی میں آپ کو خبر دے دوں ہمارے ویورز کو کہ جناب اس کے لیے بھی تیاری پکی ہے, اس کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں, اس کے لیے بھی تمام کے تمام ادارے, ان کا خیال ہے نا کہ ہم نہیں کھیلیں گے تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا, ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی بہت ساری ارینجمنٹس ہو چکی ہیں. وہ ارینجمنٹ کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی یا ایڈونچرزم کیا تو پھر لگ پتہ جائے گا ان کو بھی کہ کون سا مچ جیل کون جاتا ہے تو اڈیالہ اور کوٹ لکھپت کون جاتا ہے. چلیں آ جاتے ہیں ہم اپنی لاسٹ خبر پر کہ ذرائع کے مطابق اسمبلی کا اجلاس 25 کو بلوایا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی اندیا دے دیا 25 تاریخ کا, لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے کیونکہ 8 کو عدم اعتماد جمع ہوئی تو 14 دنوں کے حساب سے 21 تاریخ 21 کو یا 22 کو زیادہ سے زیادہ, یہ اسی طریقے سے. تو یہ بات بالکل, اور خاص طور پہ میں قربان جاؤں کہ بھائی آج شیخ صاحب نے وہ بلاول صاحب پہ کہتا میں 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور شومی قسمت کے ان کے ہتھے ہمارا ملک چڑھ گیا ہے.
ٹھیک ہے نا. پہلے انہوں نے پارلیمنٹ پہ لانتیں بھیجی تھی اور خان صاحب نے بھی انہی کے کہنے پہ پارلیمنٹ پہ لانت بھیج دی تھی, ٹھیک ہے نا. اور اب جناب یہ کہہ رہے ہیں بلاول پہ لانت بھیجتا ہوں 3 دفعہ. انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ جو کل ہم فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی رنگ گورا کرنے والی ہاں یہ آپ نے بڑا بالکل. اب رنگ گورا کرنے والی کریم یہ جیسے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, عام طور پہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو سیریس رکھیں کیونکہ ہمیں بہت ہی سیریس اور سینئر لوگ سنتے ہیں الحمدللہ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جیسے معذرت کے ساتھ گلی کے لفنگے تلنگے چھچورے نہیں ہوتے, وہ زبان استعمال کرتے ہیں. اب وہ کوئی رنگ گورا کرنے والی کریم اور ان کے پاس نہیں بچ گئی, کوئی لاجک بچتا نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا پرسنل اٹیک شروع کر دیں, کسی کے رنگ پہ بولیں, کسی کے گفتگو پہ بولیں, کسی کے اس مطلب بڑی عجیب و غریب خواتین کی طرح. ہاں محلے کی نہیں خواتین تو میں نہیں کہوں گا, لیکن محلے کی جو ہے نا وہ کوئی لفنگے تلنگے جو ہے نا اس میں وہ جنس سے ارسپیکٹو آف آپ کہہ لیں جنس, وہ جو کچھ بھی ہو وہ اس حوالے سے مطلب وہ کوئی بھی کہہ لیں, جیسے ایک عامیانہ زبان نہیں ہوتی, جیسے ایک بازاری زبان ہوتی ہے, وہی اس طریقے سے وہ پھر جو ہے نا جس طریقے سے وہ صورتحال ہوتی ہے نا, اسی طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے پاس تو کوئی آرگومنٹ تو بچا نہیں, اب آپ ذاتی حملے کریں, اب آپ جو ہے نا بلو دا بیلٹ جائیں, یہ کریموں کا ذکر کریں, کوئی کہے لعنت بھیجتا ہوں, کوئی کسی کو شہباز گل گالی مندے ڈال دے, کوئی اس میں جو ہے نا مطلب وہ کیا کہتی ہیں کہ وہ کمل شوزف وہ بھی اسی طریقے سے گالی مندہ ڈال دیں, کوئی اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب ننگی گالیاں. مطلب میں حیران ہوں کہ مجھے تو اس طریقے سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ پھر جو ہے نا یہ کس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب ہم جائیں گے, اور پھر ہم جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, اور پھر اسپیکر کے پاس کوئی اجلاس بلایا ہے اور 25 مارچ کو وہ پھر جو ہے نا, اور ساتھ ہی انہوں نے 2 ننگی گالیاں اور بندے بھی ڈال دیے, اور پھر اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ 25 مارچ کو, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اور اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا ایک اور میں آپ کو بڑی امپارٹنٹ بات بتاؤں, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تو ہے, لیکن انہوں نے اپنے ہی اراکین کو کہہ دیا ہے سختی سے کہ آپ اسلام آباد کے اندر رہو اور آپ یقینی بناؤ اپنی حاضری, ہر وقت آپ حاضر رہو اور الرٹ رہو. اس سے مجھے لگا ہے ان کو اپوزیشن کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی سجی دکھا کے کبھی مارنے لگیں یا کسی وقت بھی بلا لیں گے, تاکہ اگر ہم ایسا کہیں کہ 25 مارچ کو تو یہ ہو جائیں گے بے فکر, اور یہ اس طریقے سے بے فکر ہو کے پھر جو ہے نا مطلب وہ کیا کہ پہلے بلا لیں گے اور پھر ہم جو ہے نا مطلب. تو انہوں نے اس طریقے سے, کیونکہ 14 دن کے اندر ریکوزیشن پہ بلائی جاتی ہے نا, اور 14 دن کے اندر نہ ہو تو پھر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے, کل یہ جو OIC کا ذکر بھی ہوا, انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے یہ تو آئین قانون کو لتھاڑنا چاہتے ہیں نا, پیروں تلے بوٹوں تلے جوتوں تلے یہ تو لتھاڑنا چاہتے ہیں نا, یہ تو آئین قانون کو نا, یہ تو اس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں نا. ہم ڈکٹیٹرز کی بات کیا کریں, یہ تو خود ہی بڑے آمر ہیں, اس طریقے سے سیاسی آمر ہیں. اور اس کو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ جو ہے نا مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 کو بلا رہے ہیں. بھائی 25 کو آپ کس قانون کے تحت, آپ بلاول کی بات پہ آپ لانتے ان پہ بھیج رہے ہیں, لیکن جب چین کا صدر آ رہا تھا اور آپ سے چائنا کے ایمبیسڈر نے بھی جا کے وہ کیا تھا, تو پھر اس کے بعد جو آپ نے کیا صورتحال اختیار کی تھی کہ آپ نے بالکل انکار کر دیا تھا. اس وقت وہ جو چائنا کا صدر آ رہا تھا اور اتنی انویسٹمنٹ ہونی تھی, تو پھر وہ کیا, اب یہ تو ایک سمبالک ہے نا OIC کا, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا, یہ تو سمبالک ہے. بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ کوشچن کر لیجیے گا. ایک بات بتا دوں, اب آپ OIC کے پیچھے چھپے ہیں, اب آپ اسلام کے پیچھے چھپے ہیں, اب آپ اسلاموفوبیا کے پیچھے چھپے ہیں. اب حسین حقانی صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے محترم ہیں, انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, کچھ 2-4 روز پہلے. انہوں نے کہا کہ اسی اقوام متحدہ نے 2 قراردادیں کشمیر پہ پاس کی ہوئی ہیں, کیا حال ہوا ہے کشمیر کا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک قرارداد اسلاموفوبیا پہ بھی آگے تو اسلاموفوبیا نہیں ہوگا آئندہ. بھائی اس طرح آپ اسلاموفوبیا کے پیچھے چھپیں, آپ گالی ننگی گالی مندے کے پیچھے چھپیں, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کوئی جلسے کر لیں,
مجھے حکومت بچتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ عدم اعتماد کو ملتوی کر دیں, روک دیں, منسوخ کر دیں. یہ جب سٹیج آ جاتی ہے, اس سٹیج سے کوئی ریورس نہیں ہوگا. اب حالت یہ ہے, آج ہمارے دوست ہیں عادل شاہ زیب صاحب, انہوں نے لکھا, سیریس جرنلسٹ ہیں, یعنی یہ سنجیدہ آدمی ہیں اور اچھے جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے ایک, میں ان کا دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 33 ڈیفیکشن کنفرمڈ. ہم تو کہہ رہے تھے نا یہ 24, اور انہوں نے تو 14 کو دیا ہے نا اپنا شوکاز نوٹس. وہ کہتے 33 بندے کنفرم ہو گئے, 33, اور ابھی تو یہ جو 33 ہیں یہ اتحادیوں کے بغیر ہیں بھائی. اتحادی آدھے MKM تو ڈن ہو چکی, باپ بھی تقریباً ڈن ہو چکی, اب رہنا ہے چودھری صاحبان کا, وہ کیسے ٹرین مس کریں گے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا بھائی, آپ گالی مندہ دیں یا آپ اسلام کے پیچھے چھپیں, مذہب کارڈ استعمال کریں, آپ وطن کارڈ استعمال کریں, وہی عاصمہ شیرازی صاحب والی بات ہے کہ کبوتروں کا خون بہے یا پتلیوں میں آپ جو ہے نا سوئیاں چبوئیں, کچھ بھی ہو, یا کالے بکرے سرے دار چڑھیں, اب نہیں بچنے والی. اب یہ سوال ہی پتہ, جو آپ جس سٹیج تک لے کے گئے ہیں نا, وہ اس سٹیج تک جو ہے نا, اب مجھے نہیں لگتا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس سٹیج تک کوئی سٹیبلٹی آ پائے. چند روز اور آپ گین کر لیں, کوئی پتہ نہیں ہے, چند روز وہ پہلے ہو جائے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں بھائی آپ کے پاس. آپ تو کہتے ہیں نا, یہ کیا کہتے رہے, یہ کو قوم کی میموری اتنی شارٹ ہے, یہ کیا کہتے رہے 172 پورے نہیں ہوں گے ان سے, یہ لے آئے 172 ان کو لانے ہیں. تو بھائی آپ اسمبلی کا اجلاس آنے دیں گے تو وہ لائیں گے, وہ تو چیلنج کر کے کھڑے ہیں جی اسمبلی کا اجلاس بلائیں. یہ ان کے حالات ہیں, یہ ان کی بوکھلاٹ ہے. یہاں میں فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ بھی شیئر کرتی ہوں. تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور 7 دن کے اندر پوزیشن واضح کرنے کا کہا ہے. 1 ہفتے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی اور تمام اراکین تاحیات نااہل ہوں گے. مخصوص نشستوں پر نئے ممبران نامزد کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ فواد چودھری صاحب کو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بادشاہت ہے, آپ کو بادشاہ اور شہنشاہ لگے ہیں کہ آپ جناب یوں کر کے کسی کو نااہل کرا دیں گے. آپ نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے. آپ کون ہیں کسی کو تاحیات نااہل کرنے والے؟ تاحیات نااہل کرتی ہے تو کوئی سپریم کورٹ کرے گی, ٹھیک ہے. اور پہلے, اس سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح کی تو کسی قسم کی بھی وہ نہیں ہے کہ جی آپ تاحیات نااہلی کر دیں. اب کسی قسم کی روایت نہیں ہے. ڈیسیٹ ہوئے ہیں بندے, بلوچستان سے بھی ہوئے ہیں ڈیسیٹ پہلے. تو یہ تو کوئی ایسا نہیں, وہ اس میں تو لکھا ہوا ہے ڈیسیٹ ہونا, اس میں تو نااہل ہونا بھی نہیں لکھا. اچھا, سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اچھا, پھر آپ تو کر ہی نہیں سکتے, پارٹی کا سربراہ تو صرف لکھ سکتا ہے, اسپیکر ہی نہیں کر سکتا, وہ بھی بھیجے گا آگے الیکشن کمیشن کو, اس نے کرنا ہے. تو یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ شہنشاہ, اس پر قومی یوتھ تو خیر سے ایمان لا سکتی ہے, باقی کوئی نہیں لا سکتے. بھائی یہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں ان پہ یہ الزام ہے کہ ان کے چچا تھے وہ افتخار حسین چودھری صاحب, وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, غالباً اللہ بخش فوت ہو گئے ہیں. وہ جناب اس وقت وہ پھر جو ہے نا, وہ ان پر الزام ہے کہ یہ ان کے نام پہ پیسے لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کلائنٹ سے لیتے تھے ان کے نام بھی. یہ الزام ہے, کچھ لوگوں نے کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے, کتابوں میں بھی. اب اس طریقے سے ان پر الزام ہے اور بہت سنگین الزامات ہیں ان پر. یہ اس طریقے, آپ جو ان کو پتہ ہے, یہ خود وکیل ہیں, ان کو نہیں پتہ, یہ صرف قوم یوتھ کو چونا لگا رہے ہیں, قوم کو نہیں. یہ صرف قوم یوتھ کو چونا لگا رہے ہیں. بھائی آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگلی نشستوں پر؟ کوئی وہی والی بات ہے. مجھے, میں ہوں تو خیبر پختونخوا کا, مجھے پشتو آتی نہیں ہے, لیکن عام طور پہ جو ایک محاورہ ہے, یہ کوئی اخپولہ بادشاہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس طریقے سے کوئی جو ہے نا کوئی اندھیر نگری ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے کسی کے نشست خالی کر دیں گے. یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوڈو کی گوٹ یہاں سے یہاں تو نہیں رکھنی کہ آپ ادھر سے گوٹی اٹھائیں گے اور یہاں رکھ دیں گے. اور بھائی اس کا پروسیس ہے, نہ تو یہاں پہ شہنشاہیت ہے, نہ آمریت ہے, نہ کہیں. آمروں نے بھی اس طرح سے نہیں کہ انہوں نے بھی کوئی آئینی قانونی طریقہ اختیار کیا. تو اب آپ بھیجیں گے الیکشن کمیشن کو, یا آپ آپ نے گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ, کل اس کی سماعت ہے, ایسے نااہل ہو جائیں گے, ہم یوں کریں گے, ہم یہ کریں گے. میرا خیال ہے اگلا ٹویٹ ایسے بوکھلائے ہوئے شخص کا یہ آ سکتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا مطلب وہ ان کا یہ آ سکتا ہے اگلا ٹویٹ کہ بھائی خان صاحب اگلے مہینے سے تا حیات پرائم منسٹر ہوں گے اور میں تا حیات جو ہے نا وزیر اطلاعات ہوں گا. یہ بیچارے, ان کو اب یہ جگہ نہیں مل رہی کہ اسلام آباد میں ہم کون سا کونا ڈھونڈیں کہ جہاں پہ رونے کے لیے بیٹھیں. تو یہ جیسے
अक्ल से फारिग नहीं हो जाते, ये बेचारे अक्ल से फारिग हो गए हैं, क्योंकि इक़्तिदार से इस कदर इनका चिमटना और इक़्तिदार से इस कदर मोहब्बत। भाई ये इक़्तिदार बड़ी आर्जी चीज़ है, सिर्फ आने जानी चीज़ है। ये परवरदिगार का इक़्तिदार सिर्फ हमेशा रहता है, बाकी किसी का नहीं रहता। ज़ाहिरी तौर पे यहाँ से अंबिया भी चले गए हैं और आप कौन सी चीज़ हो। और ये ज़िंदगी और इक़्तिदार ये बड़ी फ़ानी सी चीज़ें हैं, ये चली जाती हैं। आप तो इक़्तिदार में इस तरीके से तो आप तो बिल्कुल पिच उखाड़ने के और पूरे ग्राउंड का सत्यानाश करने के, कहा हम नहीं खेलेंगे तो हम तो तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये जो सूरत हाल है, आप जितना कथारसिस करते जा रहे हैं, जितना इस तरह की हरकतें हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, यकीन करें ये गड्ढे में धंसते जा रहे हैं। क्योंकि जो फैसला साज है ना, जो इदारे हैं या जो लोग सर जोड़ के बैठते हैं, उनकी नज़र में आपका प्रोफाइल ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये लोग हैं, इनको इक़्तिदार दिया था, जल्दी से हटें कहीं आईनी तरीके से, अदरवाइज ये तो पूरा मुल्क का सत्यानाश करने पे तुले हैं। ये तो टकराव की सियासत हो रही है, ये तो तसादुम की तरफ जा रहे हैं, ये तो खून रेजी चाहते हैं। ये तो आप यकीन करें, इनकी हरकतों से मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों ने वो श्रीलंका के मैनेजर को जलाया था, ये तो उनसे भी ज़्यादा मुझे दहशतगर्द और ख़तरनाक शिद्दत पसंद लग रहे हैं अपने बयानात से। ये देख लें आप। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।